بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا ایک دوست جس کا نام شیر خان تھا، وہ ہم سب میں بڑا ہی مقبول تھا۔ ہم لوگ شہر میں چونکہ ایک مختلف طرز کی زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے ہمیں گاؤں کے طرز زندگی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا۔ شیر خان میں ایک خاندانی رعب و دبدبہ تھا۔ وہ جس سے بھی بات کرتا یوں اکڑتا جیسے وہ کسی ریاست کا سربراہ ہو۔ ہم اس کی یہ اکڑ اور چال ڈھال دیکھتے تو بہت ہنستے، لیکن شیر خان میں ایک بات تو تھی، وہ بڑا ہی دل نواز اور مہمان نواز انسان تھا۔ اگر کوئی بھی شخص آ جاتا اور ہمارے ساتھ یوں ہی بیٹھتا تو شیر خان اس کے لیے تقریباً 1000 کا کھانا منگواتا۔ ہم سبھی حیران رہ جاتے۔ شیر خان بڑے دل گردے والا تھا۔ اس کی باتیں پہلے پہل تو ہمیں مذاق لگتی، مگر پھر وہ ہمارے لیے ایک دلچسپی کا موضوع بن گیا۔ ہم سب اس کی باتیں بڑے توجہ اور دھیان سے سنتے، اور پھر وہ تھا بھی ایک مختلف شخصیت کا مالک۔ ہم لوگ اس سے باتیں کرتے اور وہ اکثر ہمیں گاؤں کے قصے سناتا، مگر اس کی کافی باتیں غیر حقیقی معلوم ہوتیں۔ جیسے کہ وہ یہ کہتا کہ ہمارے گھروں میں جو نوکر ہیں وہ ہمارے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات پر ہنستے، حیران ہوتے اور اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ ایسا آج کل کے زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ کوئی کسی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دے، وہ بھی اتنی معمولی سی تنخواہ پر۔ شیر خان اپنے جو بہادری کے قصے سناتا ان پر بھی یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے تو کبھی شہر میں رہتے ہوئے بندوق کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن بقول شیر خان کے اس نے کافی عرصہ شکار بھی کیا تھا اور اس کے پاس نئی سے نئی طرز کا اسلحہ موجود رہتا۔ ہم شیر خان کی باتیں سنتے، ہمیں بھی گاؤں جانے میں دلچسپی پیدا ہونے لگتی، کیونکہ جس طرح کا شیر خان کا طرز زندگی تھا وہ فارم ہاؤس میں رہنے والے امیر زادوں کا ہوا کرتا ہے۔ ہم نے شیر خان سے کہا، تم ہمیں اپنے گاؤں لے چلو۔ کہنے لگا، کیوں نہیں، تم لوگ میرے گاؤں آؤ تو صحیح، تمہاری ایسی مہمان نوازی کروں گا کہ سدا یاد رکھو گے۔ یہاں بھی شیر خان کی ایسی باتیں سن کر ہم سب بہت ہنسے، لیکن میں اس بات پر سنجیدہ تھا۔ میں واقعی شیر خان کے گاؤں جانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شیر خان نام کا ہی شیر ہے یا پھر واقعی گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا کم از کم اس کی عزت کرتے ہیں۔ مقررہ دن پر شیر خان جب مجھ سے ملا تو بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، تم میرے گاؤں کے اس سفر کو کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ میں تمہیں ایسی ایسی جگہیں دکھاؤں گا اور ایسے ایسے کام کرواؤں گا کہ تم نے ساری زندگی نہ کیے ہوں گے۔ شیر خان کی باتوں کو سن کر اب گاؤں جانے کا اشتیاق اور بھی بڑھ چکا تھا۔ خیر، حیرت کا پہلا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب شیر خان بڑی جیپ لے کر مجھے لینے آیا۔ اس جیپ کی تقریباً مالیت 50 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت گاڑی تھی اور ایسی گاڑی میں بیٹھنے کا خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ واقعی شیر خان کسی نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم لوگ جب گاؤں پہنچے تو شیر خان نے گاڑی روکی۔ گاؤں بڑی ہی پرفضا مقام پر واقع تھا۔ آس پاس ٹھنڈی ہوا، درختوں کی اور پرندوں کے چہچہانے کی خوبصورت آوازیں، جنہیں دیکھ کر گویا جنت کا سا گماں ہوتا۔ میں تو گاؤں کی فضا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے پارک وغیرہ کی سیر تو بہت کی تھی، مگر آج تک اصل میں حقیقی گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش بھی ہوا، حیران بھی۔ خیر، تھوڑی ہی دیر میں شیر خان کے ملازم ہمیں لینے آ گئے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ یہ شیر خان کو صاحب صاحب کہہ کر پکار رہے تھے اور شیر خان بالکل کسی شہزادے کی طرح انہیں حکم دے رہا تھا۔ اس کے ایک ملازم نے کہا کہ صاحب کا سامان کہاں رکھنا ہے۔ وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شیر خان نے مجھے ہنس کر دیکھا اور بولا، ان کا سامان میرے کمرے میں رکھ دو۔ شیر خان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر مجھے کسی نے پہلی بار صاحب کہا تھا۔ خیر، شیر خان کے ملازم میرا سامان لے کر چلے گئے۔ شیر خان مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا سے ملوانے اپنے محل نما حویلی کے اندر لے آیا۔ حویلی کی شان بالکل کسی محل کے جیسی تھی۔
मैं तो इस जगह को देखता ही रह गया। ये घर था कि गोया किसी बादशाह का किला था। बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। कमरे इस कदर कुशादा थे कि शहर के तंगो तारीक मकानों में ऐसे कमरों का ख्याल करना भी बेवकूफ़ी है। कमरों में बड़े बड़े रोशनदान और खिड़कियां थीं। दरवाजे इस कदर कदावर थे जिन्हें देखते ही इंसान को इन महलों की शान का अंदाज़ा होता। मुझे शेर खान ने अपने दादा से मिलवाया तो वो इस कदर मोहब्बत से मिले कि मैं हैरान रह गया। वो मुझे अपना बेटा बेटा कहते और मुझे चूमते ही जाते। मैं ख़ुद को खुशकिस्मत तस्वर करने लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। दरअसल मैं शेर खान का मेहमान था। जब भी उसके दादा और वालिद मुझसे इस कदर मोहब्बत से पेश आए, मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे अपने घर वालों ने भी आज तक इतनी इज़्ज़त नहीं दी होगी। इन लोगों के साथ बातें करते पता ही नहीं चला कि कब खाने का वक्त हो गया। मैं सोच रहा था कि इस गांव में खाने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुयस्सर होगा। यहाँ तो फलों और सब्जियों की गाड़ियाँ भी आती जाती नहीं होंगी। लेकिन जब मुझे दस्तरखान वाले कमरे में ले जाया गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा दस्तरखान भरा हुआ था। शहर में रहते हुए मैं समझता था कि गांव के लोग कभी भी ऐसी ज़िंदगी तस्वुर भी नहीं कर सकते, मगर यहाँ खालिस और ताज़ा फलों का निकाला गया जूस, ताज़ा कटे हुए फल और घर के पले हुए बकरे और मुर्ग ज़िबा किए गए थे। ये सब मेरे एहतमाम में किया गया था। इंतहाई शानदार खाना। मैं तो एक चीज़ को खाता तो दूसरी का जायका मुंह में रह जाता। मैंने ऐसा शानदार खाना बहरहाल नहीं खाया था। खाने के बाद शेर खान मुझसे कहने लगा, दोस्त, अब मैं तुम्हें अपने बागात में ले जाता हूँ। तुम्हें भी ज़रा घूम फिर कर अंदाज़ा हो कि शेर खान जो बातें कहता था वो सच ही कहता था। शेर खान बड़े फ़खरिया अंदाज में मुझे अपने गांव के बागात के बारे में बताने लगा। मैं जो पहले ही उसकी शख्सियत से मुतासिर हो चुका था, अब भला क्या ही कह सकता था। जब भी शेर खान के दादा बोले, अरे बेटा, ये शहरी बच्चा है, थक जाता होगा, इसे थोड़ा आराम करने दो। दादा की बात में मोहब्बत थी, मगर मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। वाकई मैं थक चुका था, जबकि यहाँ लोग सुबह सवेरे उठते फिर भी रात तक थकते ना थे। इन लोगों की सेहतें भी काबिल रश्क थीं। बहरहाल शेर खान मुझे मेरे कमरे में ले गया। बोला, तुम सो जाओ, मैं अपने बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर आता हूँ। मैं कमरे में आया। नरम मखमली बिस्तर पर लेटते ही मुझे अपना घर याद आने लगा, जहाँ तंगो तारीक कमरे थे। अब वापस जाऊँगा तो मेरा घर में दिल कैसे लगेगा। यही सोच सोचकर मेरा दिल डूबा जा रहा था। शेर खान की हवेली मेरे पास हो तो मैं कभी दोबारा अपने घर न जाऊँ। हाय, इस घर में तो मुझे नौकरी भी कबूल है। मैं यही सोचता सोचता सो गया। सोकर उठा, मेरी आँख खुली तो कमरे में अंधेरा था। मुझे बड़ा ही डर महसूस हुआ, शायद कि रात हो चुकी थी। शहर में भी मैं अमूमन इसी वक्त सोता था। मगरिब से पहले सोता और इशा के बाद उठता। मुझे यकीन था कि रात हो चुकी है, लेकिन इतनी सख्त काली रात आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी थी। जब भी मैंने हाथ मारकर खिड़की का एक पट खोला, जो मैं रोशनी में उस कमरे में देख चुका था, खिड़की खुलते ही ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी, मगर बाहर रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता दूर से टिमटिमाती रोशनियां नज़र आ रही थीं, जिसका मतलब था कि गांव में दूर दूर तक बिजली जल रही है। मगर शेर खान के कमरे में अंधेरा था। मैं लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर आया। देखा तो बाहर सारी हवेली रोशन थी, मगर अंदर तारीक अंधेरा था, जिसे देखते ही इंसान को डर लगने लगता। शेर खान राहदारी से आता दिखाई दिया। मुझे आंखें मलता देखकर हंसता हुआ मेरे पास आया और बोला, अरे दोस्त, तुमने देर कर दी, मैं तुम्हें देखने आया था। गहरी नींद सो रहे थे तो मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया। सोचा कि कहीं तुम्हारी नींद में खलल न पड़ जाए। शेर खान की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। शेर खान की हवेली किसी 5 स्टार होटल की तरह अंदर से रोशन थी। मुझे उस हवेली में बहुत कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था कि हवेली के दरो दीवार में कोई अजीब सी बात हो, या यहाँ इस हवेली के मकीनों के अलावा भी कोई रहता हो जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। मगर ऐसा कैसे ही मुमकिन था। जो कोई रहता मुझे साफ नज़र आ जाता, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे किसी सरसराहट का नाम हो, जो हर हवेली के कोने कोने में मौजूद थी।
میں نے شیر خان سے یہ بات کی نہیں کہ مجھے شہری بابو سمجھ کر زیادہ مذاق اڑانا شروع ہو جائے گا۔ سوچا ہفتہ 10 دن تو یہیں ہوں، خود ہی گھوم پھر کر دیکھ لوں گا کہ یہ آواز کس چیز کی آتی ہے، کیونکہ جب اندر کمرے کے اندھیرے میں میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں بے شمار چھوٹے چھوٹے وجود گھوم پھر رہے ہوں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ کھولا، تب بھی مجھے کسی کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی، مگر میں خاموش ہو گیا۔ خیر، شیر خان مجھے پھر کھانے کی میز پر لے آیا۔ شیر خان، میں کھانا کھا کر سویا تھا، اب اٹھتے ہی دوبارہ کھانا کھاؤں؟ میں نے پوچھا تو آس پاس بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ ارے میاں، رات کا کھانا جلدی کھایا جاتا ہے، وہ تو تم شہر سے ذرا دیر سے آئے تھے، اسی لیے کھانا بھی دیر سے دیا تھا۔ مجھے بزرگوں کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ یہ لوگ بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے، انہیں وقت دیتے اور چھوٹے بھی بھرپور گفتگو کرتے۔ کسی کے پاس موبائل فون نہیں تھا، سب اگر فون استعمال بھی کرتے تو بہت کم وقت کے لیے۔ میں اس خوبصورت ماحول میں بیٹھا رات کا کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے ایک ایک چیز کا ذائقہ جنت سا معلوم ہو رہا تھا۔ کبھی آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، گاؤں کے کھانے کی بات ہی اور ہوتی ہے، اس میں قدرتی طور پر نمکیات کی وجہ سے ذائقہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال کھانا بہت لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد میری نظر دادا جان پر پڑی، یعنی شیر خان کے دادا جان۔ وہ بہت سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دادا جان، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیے جو گاؤں میں بہت مشہور ہو، اور خصوصاً آپ کی اس حویلی کے بارے میں ہو۔ مجھے حویلیوں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا دوست حویلی کا شہزادہ ہے۔ میری بات پر دادا کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاں بیٹا، قصے تو تمہیں ضرور سناؤں گا، اب رات ہو گئی ہے، زیادہ لمبی کہانی نہیں سنا سکتا، صبح تمہیں اچھے سے گاؤں کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا، فی الحال کے لیے تمہیں چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ دادا بڑے شوق سے بتانے لگے۔ انہوں نے کافی لمبی کہانی سنائی۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ ان کے انگوروں کے باغات ہیں جو حویلی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان انگوروں کے باغات میں اکثر جنات آ جایا کرتے تھے جو ان کے سارے انگور دیکھتے ہی دیکھتے ہڑپ کر جاتے۔ جب دادا نے یہ بات محسوس کی کہ غیر مرئی مخلوق ان کے انگور کھا رہی ہے تو دادا نے انگور کی بیلوں کے ساتھ ایک اور بیل لگا دی، ایک دوسری طرز کے انگور کی بیل لگا دی۔ اسے قلم کاری کہتے ہیں، جس سے دو پودے مل کر ایک نیا پودا لگتا ہے یا پرانے پودے پر ایک نیا پودا اگ آتا ہے۔ بہرحال کوئی طریقہ کرنے کے بعد ہی دادا جان اس تجربے میں کامیاب ہوئے تھے کہ اب باغ میں میٹھے انگوروں کے بجائے تھوڑے کھٹے یعنی ہلکے کھٹے انگور اگنے لگے تھے۔ دادا کی اس ترکیب کے کامیاب ہونے کے بعد جنات نے وہ انگور کھانا چھوڑ دیے، کیونکہ جنات صرف اور صرف میٹھی چیز کھاتے ہیں، کھٹی چیز سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ دادا جان یہ بات اپنی ایک فتح یا کامیابی کے طور پر بتا رہے تھے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ دادا جان کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی، مگر مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تبھی میرے ذہن میں شرارت سوچی۔ میں نے کہا، دادا جان، اگر ان انگوروں پر میٹھا لگا کر جنات کو پھر سے بلایا جائے تو کیا وہ آ جائیں گے؟ میری بات پر دادا سنجیدہ ہو گئے۔ نہ بیٹے نہ، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں چاہوں گا بھی نہیں۔ ہم نے جنات سے بڑی مشکل سے اپنے باغات چھڑوائے ہیں، اب اگر انہیں دوبارہ عادی بنا دیا تو وہ ہمارے گھر پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ دادا جان بڑے سنجیدہ تھے، جیسے وہ جو بات کہہ رہے ہوں وہ 100% سچ ہو۔ مجھے ان کی بات پر بہت ہنسی آئی۔ خیر، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ دادا کو یہ تجربہ میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ پہلا تجربہ دادا نے کامیاب کیا تھا، دوسرا تجربہ میں صحیح۔ میں نے اپنے دوست شیر خان سے کہا، کہنے لگا، ہاں دادا کی ان باتوں پر یقین تو مجھے بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ عمر میں ہم سے بہت بڑے ہیں، 2-3 گنا زیادہ ہیں، تو ہمیں ان کی بات پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے باغات میں پہلے میٹھے انگور اگا کرتے تھے، میٹھے انگور کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بکتا بھی بہت آسانی سے ہے۔ اب یہ چھوٹے اور کھٹے انگور یہ تو بہت کم بکتے ہیں اور ان کا ریٹ بھی کم ملتا ہے، مگر دادا جان کہتے ہیں کم از کم یہ انگور سلامت تو بچتے ہیں۔ میٹھے انگوروں کو ہر سال نہ جانے کیا مصیبت آ جاتی تھی، سارے ہی انگور جنات کھا جاتے تھے۔
جبکہ میں کہتا ہوں یہ جنات نہیں کیڑے ہیں جو ہمارے انگوروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دادا مانتے نہیں تھے، کہتے میں نے ہر طرح کی دوا لگا کر دیکھ لی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ہو نہ ہو جنات ہی کی مخلوق ہے جو ہمارے ان باغات پر قابض ہے۔ اب دادا کی بات ماننا تو ہم سب پر فرض ہے۔ ہمارے دادا کو اللہ لمبی عمر دے، وہ جب تک ہمارے سروں پر قائم ہیں ہم ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ شیر خان کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے دادا سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں شیر خان، میں بھی تمہارے دادا کی عزت کرتا ہوں۔ شیر خان کے تحفظات کا میں نے جواب دیا، لیکن دیکھو ایک تجربہ کرنے میں کیا ہی حرج ہے۔ اگر ان انگوٹھوں میں کچھ میٹھا لگا کر ان جنات کو بلایا جائے تو کیا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دادا خواہ وہم کر کے اپنے باغات کے میٹھے انگوروں کا نقصان کر رہے ہیں۔ میری بات پر کچھ شیر خان بھی قائل ہو گیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ یہ سب دادا کی خیر موجودگی میں کریں گے تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلا پورا دن شیر خان کے دادا اور شیر خان کے ساتھ ہی گزر گیا۔ اس سارے کھیل کا موقع نہیں ملا۔ گاؤں میں بھی میں دیر تک جاگتا رہتا۔ یہاں کی راتیں بہت خوبصورت اور کالی ہوتی، جن میں دور دور تک روشنی کا اندیشہ ہی نہ ہوتا۔ شیر خان کہنے لگا، دادا کے سونے کے بعد ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ دادا رات کو جلد ہی سو جاتے ہیں، سو ہمیں موقع مل جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں شیر خان کی بات سن کر مطمئن بھی ہو گیا اور پرجوش بھی۔ رات کو انگوروں کے باغ میں جانے کا مزہ ہی اور تھا۔ خیر شام کو دادا جان سے کھانے پر بات ہوئی، وہ سو گئے تو میں اور شیر خان باہر آ گئے۔ پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اب ہم دونوں تجربہ کرنے کے لیے انگوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے جو حویلی کے بالکل باہر ہی واقع تھے۔ شیر خان کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ تھی۔ حویلی کے چوکیداروں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ہم رات کو یہ کارنامہ کرنے والے ہیں، سو وہ خاموش رہے، ورنہ عموماً ایسی حرکت پر گاؤں میں گولیاں چل جاتی ہیں۔ ہم لوگ آگے بڑھنے لگے۔ انگوروں کے درخت بہت خوفناک اور پراسرار لگ رہے تھے، حالانکہ دن کے وقت یہ اتنے ہی رنگین اور خوبصورت لگتے تھے۔ میں نے دیکھا ہر طرف ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک کام کیا، انگور کی ایک بیل سے تازہ انگور کا گچھا اتارا، اسے ایک گلاس میں ڈالا اور پھر اس پر ڈھیر سارا شیرہ چھڑک دیا۔ یہ شیرہ میں نے گاؤں کی دکان سے لیا تھا، جو سفید چینی کے پاؤڈر جیسا تھا، جسے کچھ گلوکوز کہتے اور کوئی لوگ شیرہ کہتے۔ خیر میں نے اس سب کو انگوروں پر چھڑک دیا اور اسی درخت کے پاس رکھ کر ہم نے ٹارچ دوسری طرف موڑ دی اور خود حویلی کے صحن میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ہمیں انگوروں والے بیلوں کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بھی وہاں بیٹھا تھا۔ شیر خان حاجت کے لیے غسل خانے چلا گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھا غور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھوں گا کہ کون جن آتا ہے اور یہ کھٹے میٹھے انگور کھاتا ہے۔ بس میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے کسی کے شور کی آواز آئی۔ میں چونک کر اس طرف مڑا۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اس طرف آ رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ رات کے اس وقت یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ لگتا ہے حویلی کے ملازموں کے بچے ہیں جو رات کو انگوروں کا صفایا کرتے ہیں، اور دادا کو لگتا ہے کہ جنات ان کے انگور کھا گئے۔ واہ کیا بات ہے! یہی سوچ کر میں آگے بڑھا۔ میں ان بچوں کو انگوروں سے دور بھگانا چاہتا تھا۔ میں ساتھ ساتھ اس سارے منظر کو کیمرے کی آنکھ میں بھی قید کر رہا تھا تاکہ بعد میں دادا کو دکھا سکوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چاہے جتنا مرضی میٹھا بھی رکھ دو، انسانوں کے علاوہ اور کوئی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کیا، جیسے ہی میں ٹارچ لے کر آگے بڑھا، وہ بچے جو تھوڑی دیر پہلے بڑے جوش و خروش سے آگے بڑھ رہے تھے، اب سرخ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ڈر گیا۔ پھر ان میں سے ایک بچے نے کچھ نعرہ سا لگایا، باقی بچے اس کے پیچھے آئے اور انہوں نے وہ گلاس ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھایا، اس میں سے انگور نکال کر کھانے لگے اور ایک دوسرے کی طرف پھینکنے لگے۔ انگوروں کے اوپر تو شیرہ لگا تھا، لیکن شاید کھٹا ذائقہ محسوس کرتے ہی وہ جنات اپنی زبانیں سہلاتے وہاں سے واپس بھاگ گئے۔ مجھے مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ جنات ہی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں شیر خان واپس آ چکا تھا۔ میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کہا، شیر خان، ہمیں اس فضول کام سے بھلا کیا لینا دینا؟
चलो चलकर सो जाते हैं, दादा ठीक ही कहते होंगे। शेर खान मेरी बात पर हंस पड़ा। जानता हूँ तूने कुछ देख लिया होगा, लेकिन बुज़दिल है ना, बताएगा नहीं क्योंकि इस सब को तस्लीम करने में शर्म महसूस होती है। लेकिन ये बात हकीकत है, मेरे दादा बग़ैर किसी वजह के कोई बात नहीं कहते, इसीलिए लाख शक के बावजूद भी मैंने दादा की बात पर कभी शक नहीं किया, हमेशा उनकी बात को जूं के तूं तस्लीम किया। शेर खान बड़ी सादतमंदी से कह रहा था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि असल जवाब मुझे मिल चुका था। हम दोनों हवेली में आए और रात की गहरी तारीकी और खामोशी में आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।